کو شرف انسانیت سے مشرف فرمایا اور دو جہاں کی سب سے عظیم دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے سرفراز فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت مسنونہ و مبارکہ کو میں نے آج اپنے خطاب کا موضوع بنایا ہے، رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے رسول، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت، تعظیم، توقیر، ان کی بڑائی و کبریائی، ان کے ادب و احترام کا ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کو تعلیم دی ہے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے یہ درس ہے، یہ سبق پڑھایا ہے اللہ نے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح رہنا ہے اور حضور علیہ السلام کا ادب و احترام ہمیں کیسے بجا لانا ہے، اور کس حد تک ہمیں اپنے نبی کی تعظیم و توقیر بجا لانی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں کیسی کیسی ہلاکتیں ہیں اور کس طرح رب تبارک و تعالی نے مخالفین اسلام، شاتمان رسول، دشمنان اسلام سے کس طرح انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے، یہ پوری تاریخ گواہ ہے، پوری قرآن اور پوری احادیث ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ملک میں آج مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کا دل جل رہا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہمارے اندر جو کرب ہے، جو بے چینی ہے آج مسلمانوں میں، اہل ایمان کو جس طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں اس سے ہر خاص و عام، ہر بندہ واقف ہے کہ کس طرح آئے دن مسلمانوں کو اذیت، تکلیف دینے کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ کرب سے دوچار ہیں مسلمان۔ ابھی آپ نے دیکھا پوری میڈیا، پورے جرائد، پورے اخبارات، سوشل میڈیا، ٹی ویز اور سارے بیانات اس نوعیت سے آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ اتر پردیش کے ایک پاکھنڈی نے، نرسنگھانند ملعون، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے اپنی زبان سے اس کا نام لیا جائے، اس بدبخت کا، ملعون کا، آئے دن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، تاجدار کائنات کے خلاف، اس کی زبان سے سوائے زہر کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ زہر افشانی کرنا، ملک میں انتشار کرنا، اختلاف کرنا، لڑانا، جھگڑے کروانا، تفرقے ڈالنا، فرقہ وارانہ،
فسادات کی طرف ابھارنا، اکسانا اس کا ایک اپنا ایک مشغلہ بن چکا ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنے آپے سے باہر آئے، نوجوان اپنے دائرے کو پھیلائیں، مسلمان اپنے آپے سے باہر ہو اور کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس سے ملک کے لوگ پورے وہ آگ کی نظر جسے کر دیا جائے۔ یہ اس کے مستقل پلاننگ میں نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے آئے دن کچھ نہ کچھ پیغمبر اسلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ شاتمان رسول گستاخی کرتے رہتے، بے ادبی کرتے رہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ برادران اسلام، اذیت کا یہ سلسلہ اس وقت تک، یہ حالات اس وقت تک کنٹرول میں نہیں آ سکتے جب تک کہ ملک کی اقتدار میں ملک کے جو لوگ ہیں وہ انہیں لگام نہ دیں۔ ریاستی حکومت ہو یا سینٹرل کی حکومت ہو، جو لوگ اقتدار میں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایسے ملعون شیطان ابلیس پاکھنڈی کو ان کی زبان پر لگام لگایا جائے۔ جب تک ان کی زبان پر لگام نہیں لگایا جائے گا، اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ سلسلہ یہ جاری رہے گا، یہ کرتے رہیں گے یہ گستاخیاں۔ اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب بھی ملک میں کہیں ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، ایسے موقع پر ایسے شیاطین میں سے کسی شیطانوں میں سے ایک شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ملک میں تفرقے کی بات کریں، انتشار کی بات کرے، اختلاف کی بات کرے، لڑائی کی بات کرے، ملک کو کہ آئین کے خلاف، دستور کے خلاف۔ یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑے، یہ ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ باغی ہیں، جو لوگ پیغمبر اسلام کے بارے میں ملک کے آئین کے خلاف، دستور کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں۔ مسلمان تو ہمیشہ سے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آج بھی مسلمان ملک کے آئین کے پابند ہے۔ ہم اپنے وطن عزیز سے محبت رکھتے ہیں، آپ ملک سے، ملک کے دستور سے، ملک سے پیار کرتے ہیں، ملک کے دستور سے، ملک سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ملک سے محبت رکھنے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی ملعون بکواس کرتا رہے اور ہم خاموش سنتے رہیں۔ یہ وقت ایک ایسا وقت نازک آ چکا ہے کہ جہاں ہمیں ملک کے دستور کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ہے اور نوجوانوں کو دستور کے دائرے میں رہ کر روڈ پر بھی نکلنا ہوگا، احتجاج بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ایسے قانون کو بنانے کی ضرورت ہے آج، ایک ایسا قانون ہونا چاہیے اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، ایسے قوانین کو پیش کیا جائے اور اسے پاس کیا جائے کہ پیغمبر اسلام کی شان میں کوئی ملعون گستاخی کرنے کی وہ جرات نہ کر سکے۔ ایسا قانون ہو کہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ اسلام کے خلاف آئے دن منہ کھول رہا ہے اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہ گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ مسلمانوں نے ابھی تک قانون کو پاس و لحاظ رکھتے ہوئے یہ دائرے میں رہ کر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو
اس بات کا خیال کرنا ہوگا، نوٹ لینا ہوگا کہ ایسے ملعون کی زبان پر لگام دیا جائے، ایسے پاکھنڈیوں کو روکا جائے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا، ہو نہ ہو کہ کوئی ایک غلام رسول اللہ کا اٹھے گا اور ان شیاطین کے کام کو تمام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے حکومت کو کہ اسلام دشمن طاقتوں اور شاتمان رسول گستاخان رسول کی زبان پر لگام دیں، انہیں روکیں، انہیں دستور کا پابند بنائیں۔ ہمارے ملک کا دستور یہ ہے کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، انہیں دستور میں یہ آزادی حاصل ہے۔ ہر مذہب والا اپنے دستور کے مطابق، اپنے شریعت کے مطابق، اپنے دین کے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ دستور میں اگر اس دستور کے خلاف میں، آئین کے ہند کے خلاف میں کوئی پاکھنڈی اگر بکواس کرتا ہے تو دستور کے خلاف میں، حکومت کے آئین کے خلاف، جو ہے قانون، ہند کے قانون کے خلاف میں، وہ قانون کا، ہندوستان کے قانون اور دستور کا وہ باغی ہے اور وہ اس کی بغاوت کر رہا ہے، تو اسے چاہیے حکومت کو کہ اس کو پابند کرے اور روکے، ورنہ آنے والے لمحات ایسے ہوں گے کہ پھر کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ ایک ایسا اٹھے گا پاکھنڈی کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور پھر کوئی روک نہیں سکتا اگر حکومت نہیں روکتی ہے تو۔ ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کس طرح نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کو بیان فرمایا۔ تعظیم، ادب، احترام، اور دشمنان رسول الزمانے میں بھی آئے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طرح سبق سکھایا۔ ابو لہب کا بیٹا، آپ کو معلوم ہے پوری قرآن گواہ ہے، پوری سورہ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے بارے میں، اس کی ہلاکت کے بارے میں، نبی پاک کا دشمن، اسلام کا دشمن ابو لہب کا ہلاکت کے بارے میں اللہ نے پوری سورہ نازل فرمائی۔ اور جب ابو لہب کا بیٹا نبی پاک کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اے بچوں بیٹھ جاؤ، تم لوگ بیٹھو، آواز مت کرو، وہاں سے بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی اور بدتمیزی کا یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ مسلمانوں کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ پر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قرآن کے احکام کو، احکام قرآن کو، سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیں، سیرت مصطفیٰ کو اپنا کر عملی طور پر اپنی زندگی میں آپ اسے لاگو کریں۔ یہ اصل میں اسلام کے بڑھتی ہوئی مقبولیت، پیغمبر اسلام کے بڑھتی ہوئی مقبولیت سے یہ لوگ خائف ہیں، یہ لوگ نا امید ہو چکے ہیں، اور جو قوم نا امید ہو جاتی ہے نا وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تم دبانے کی کوشش کر رہے ہو، جب اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، پیغمبر اسلام کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرچم اسلام کو بلند فرمایا ہے اور اسلام بلندی کی طرف گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے تعظیم و توقیر، ادب و احترام کو بتایا ہے، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اسے کیفے کردار تک پہنچائے، اور یاد رکھے کہ ایک مومن اپنے جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ،
اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی مال و دولت سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، ہر وہ چیز اپنے خیش و اقارب سے زیادہ، ساری کائنات سے بڑھ کر ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرتی. جب تک مسلمانوں کا یہ انداز محبت کا رہے گا، یہ خائف رہیں گے، یہ گستاخ، یہ خود مر مٹیں گے. جب تک آپ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ چراغ جلتا رہے گا. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ابو لہب کے بارے میں پوری سورت اتاری. ابو لہب کا بیٹا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کیا، گستاخی کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے ردائے مبارک کو لے کر آپ اس نے پھاڑ دیا، اور بارگاہ رسالت اور بارگاہ الوہیت میں گستاخی کی. رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں ناسبہ کلمات استعمال کیے اور بارگاہ رسالت میں بے ادبی کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل دکھ گیا، آپ تکلیف میں آ گئے، آپ کو اذیت دیا. جب آپ کو اذیت دیا، آپ تکلیف میں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس بدبخت پر اپنے کتوں میں سے، درندوں میں سے کسی ایک درندے کو اس پر مسلط فرما دے. اللہم سلط علیہ کلب من کلاب النار. اللہ اپنے درندوں میں سے، اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط فرما دے. اللہ اکبر. وہ ابو لہب کا بیٹا جب ابو لہب کے پاس گیا تو ابو لہب نے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ کہا بارگاہ رسالت نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تھا اور میں نے بڑی بے ادبی کی. تو کہا کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا تمہارے بارے میں؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اس نے ہمیں بددعا دی اور یہ کہا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط فرما دے. اتنا کہنا تھا کہ ابو لہب نے کہا کہ اب تیری جان خطرے میں. اللہ اکبر. اس کافر کو بھی معلوم تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما دیتا ہے، رد نہیں فرماتا. اس کافر کو بھی، ابو لہب کو بھی یہ یقین تھا اور معلوم تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تیری جان خطرے میں ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کی طرف، ملک شام کی طرف تجارت کے لیے ایک قافلے میں ابو لہب کا بیٹا جاتا ہے. ابو لہب ہے اور پورا قافلہ ان کے ساتھ. برادران ملت اسلامیہ، ایک مقام ایسا آیا، ایک پادری نے کہا، ایک راہب نے کہا، ارے اس مقام پر تم پڑاؤ ڈال رہے ہو، یہ جگہ تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں بکریاں جس طرح آتی اور جاتی اور چرتی ہیں، اسی طرح یہاں شیر اور بھیڑ وغیرہ اللہ کے درندے یہاں پہ آتے جاتے ہیں. تمہاری جانوں کو خطرہ ہے، تم یہاں کہاں رہ رہے ہو؟ وقت گزر چکا تھا، وہ کہیں جا نہیں سکتا تھا. سارے قافلے والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور پورے قافلے کا ساز و سامان ایک حجرے میں جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ انہیں، میرے بیٹے کو تم لوگ جانتے ہو، میرے ماننے والے تم لوگ جانتے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا جو میرا سہارا ہے، اس کے بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے کوئی سامان مہیا کرو. سارے لوگ سو گئے. اس کے بیٹے کے لیے ایک بڑا سامان جو ان کے پاس تھا تجارت کا جمع کیا گیا اور اس کے اوپر اسے حفاظت کے لیے سلایا گیا، حفاظت کے ساتھ سلایا گیا. اللہ اکبر. مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے انتخاب لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، اللہ رب العزت جسے بچانا چاہتا ہے وہ 10 منزلہ عمارت سے بھی گرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر اللہ کو اسے ختم کرنا ہو تو یاد رکھو تم آسمان کی بلندی پر بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی موت تمہیں آ کر گرفت میں اپنے لے لیتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، اسے اونچائی پر سلایا گیا، بلندی کی طرف بنایا گیا، ایک تخت بنایا گیا، ایک اونچا ساز و سامان رکھ کر اسے سلا دیا گیا اور سارے لوگ پہرے دار سوئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درندے میں سے ایک درندے کو حکم فرمایا جاؤ شیر آتا ہے، اور شیر آنے کے بعد ایک طرف سے سوئے ہوئے کے منہ کو سونگھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ارے سونے والا تو سب کافر تھا نا، سارے لوگ کافر تھے، وہاں کافر کی تلاش نہ تھی، ایک ایک کر کے منہ کو سونگھ رہا ہے، ایک کافر کو سونگا، دوسرے کو سونگا، تیسرے کو سونگا، چھوڑتا جا رہا ہے اور تیسرے چوتھے پانچویں سب کو سونگنے کے بعد اوپر چھلانگ مارا، اوپر چھلانگ، اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف چھلانگ مار کر اس نے ابو لہب کے اس بیٹے کو جس نے نبی پاک کی شان میں بے ادبی کیا تھا، گستاخی کیا تھا، اللہ کے اس شیر نے اس کے گلے کو پکڑا اور 2 ٹکڑے اسے کر ڈالا، چیر ڈالا۔ اللہ اکبر! برادران ملت اسلامیہ، یہاں سارے لوگ کافر تھے، کافر کی تلاش نہ تھی، گستاخ کی تلاش تھی، سونگ کر گیا تھا، یہاں کسی کافر کی تلاش نہ تھی، اس شیر کو اللہ کے گستاخ نبی کی تلاش تھی، سب کو چھوڑ دیا اور بلندی پر جو سویا تھا نبی کا گستاخ وہاں تک پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر اسے اپنے گرفت میں لے لیتا ہے، اسے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج یہ بھوکنے والے کتے بھوک رہے ہیں، یہ آج بھوکنے والے درندے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، یہ ملعون گستاخی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا جس دن پر پکڑ ہوگا، اللہ رب العزت کا جس دن ان پر پکڑ ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے یہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھنا، آپ لوگ گواہ رہنا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ شخص ملعون اللہ کے گرفت میں ہوگا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں، تمہیں حضور علیہ السلام کہ محبت کو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو عملی طور پر اپنی زندگی میں تمہیں اپنانا ہوگا۔ جب جب اسلام پر انگشت نمائی ہوئی ہے، جب جب پیغمبر اسلام کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے، یہ غلام اٹھتے ہیں اور غلاموں نے اٹھ کر اپنے آپ میں قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنایا ہے، عام کیا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کیا ہے، پرچم اسلام کو بلند کیا ہے، نبی پاک کی سیرت کو گھر گھر پہنچایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، آج وہ وقت ہے، آج ملکی حالات یہ تقاضا کر رہے ہیں، ہم اور آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں، صحیح طور پر اپنا لیں، ہم مطالعہ کریں سیرت پاک کا، ہم نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، نبی پاک کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں آپ اسے ڈھالیں کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق تھا، نبی پاک کا اٹھنا کیسا تھا، نبی پاک کا بیٹھنا کیسا تھا، نبی پاک کی نمازیں کیسی تھی، نبی پاک کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، نبی پاک علیہ السلام کا سونا کیسا تھا، نبی پاک کا جاگنا کیسا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا کافروں سے ملنا جلنا کیسا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح معاملات فرمائے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے زندگی کے ہر گوشے کو پڑھ کر اگر آپ اپنی زندگی میں ڈھال لیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کی اس وفاداری کے صلے میں آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وفادار رہیں، اپنے نبی کے وفادار رہیں، نبی نے جو شریعت لائی ہے اس شریعت پر مضبوطی سے اس شریعت کو تھامیں، نماز کے پابند بنیں، قرآن کی تلاوت کریں، اسوہ رسول کو اپنائیں، سیرت رسول کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اسے اپنا نمونہ بنا لیں، تو جب آپ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو یقین جانو
آپ کا یہ دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کو کہ اسوہ کو اپنا کر اپنی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔